اگر آپ کے کان کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ دعوت گناہ کو جلدی سنے گا اور دعوت حق کو دیر سے سنے گا اور پھر آپ کو اثر غلط دے دے گا. تو لہٰذا کائنات کی زندگی سے اپنے تعلق کو درست کرنے کے لیے اپنی سماعت کو حسن سماعت بناؤ. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب سننے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جو خوبصورت سننے والی چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے. بات سمجھ آئی نا؟ تو اگر کانوں کو ذوق ہے سماعت کا یا ذوق سماعت ہے تو ترتیب وار سب سے پہلے جو ہے اللہ کا کلام ہی سننا چاہیے اور آخر بھی اللہ ہی کا کلام سننا چاہیے. حق سننے والے کان جو ہے نا وہ آپ کو حق دو بنا دیں گے. بات نہیں ہے؟ جھوٹ سننے والا کچھ عرصے کے بعد جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا سچے آدمیوں کے پاس بیٹھو، صداقتیں سنو اور جھوٹی بات جو ہے وہ نہ سنو، غلط لوگوں کی بات نہ سنو، دعوت گناہ نہ سنو. دو قسم کی آوازیں ہوں گی. ایک آواز ہوگی جو آپ کو آگے لے جانے کے لیے آ رہی ہوگی، کم آن آؤ ہمارے پاس، لوٹ کے یہیں آنا ہے. دوسری آواز ہوگی کہاں جانا ہے یہیں رہو. یہ دونوں آوازیں آ رہی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے. بات نہیں ہے؟ یہ دونوں ہی آوازیں ہوں گی، حق کی اور خیر کی اور شر کی. ہمیں آئیے دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے. وہ آواز اگر آپ پہچان گئے تو کان کا حق ادا ہو گیا. بات نہیں؟ سب سے پہلے اللہ کریم نے جب حکم دیا تو زندگی کے کان ہی عمل میں آئے. سنے گا ہو جا، سن لیا سب زندگی نے کہ ہو جانے کا حکم ہو گیا، پس ہو گئے. تو گویا کہ یہ کان جو ہے نا، یہ گوشت جو آپ کا ہے نا، اسے گوشت ہوش بناؤ بھائی. اور پھر یہ کان کچھ عرصے کے بعد آپ کے دل میں کان لگ جائیں گے. پھر دل جو ہے نا یہ دور کی آوازیں بھی سننا شروع ہو جائے گا. سمجھ بات کیا؟ دور کی آواز، احساس کی آواز، دلوں کی آواز، خیال کی آواز ہر طرح سے سنے گا تو سنے گا. تو یہ آپ کو اس بات پہ نگرانی کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ کان کی آواز ہے کون سی آواز کروں. بات نہیں؟ وہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں کہ جنگ کی آواز آ رہی ہے. اب جنگ ابھی کچھ تو عرصہ دور ہے، لوگوں اس کے پہلے آواز آ جاتی ہوتا ہے نا. کچھ لوگوں کو پہلے آواز آ گئی، کچھ کی دیر کے بعد آئی. تو اس لیے بدلے بھی جتنے آپ اس کو ڈیولپ کرو گے، فائن بناؤ گے، لطیف بناؤ گے، سینسیٹیو بناؤ گے، اتنا آپ کا رینج بڑھتا جائے گا، زندگی سے تعلق پھیلتا جائے گا. بات سمجھ آئیے آپ کو کہ سننے والوں نے سنا، درخت کی فریاد کو سنا اور ستول کی فریاد کو سنا اور بکری کی فریاد کو سنا، ہرنی کی اور فریاد کو سنا اس کے بچے کی وجہ سے ہے نا. سنا تو یہ ہے جو آپ سننے لگ جاؤ گے. تو آپ تو بولے ہوئے لفظ بھی نہیں سنتے تو ان بولے کہاں سے سنو گے؟ نہیں بات نہیں کہ وہ لفظ جو ابھی زبان پر نہیں آیا، اور وہ اس کا جگر ایک شاعر تھا، جگر تھا کون تھا، جگر ہی ہوں گے. شعر کہتا ہے کہ گوشت مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ، سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. بات شوق سے اگر گان ہو جائے نا تو ساز میں سے نغمہ سن رہا ہے. اور پھر اس کے معنی پیدا ہو گئے. مولانا روم نے کہا کہ وہ ساز سنا، ستار کی آواز سنی، اس نے کہا از کچھا می آیا دی آواز دوست. یہ تو عجیب سی ہے، خشک مغز ہے، خشک تار ہے، خشک پوست، یہ کیا ہے؟ اور لیکن اندر سے جو نغمہ پیدا ہو گیا نا، یہ دوست کی آواز آ رہی ہے. اب اس کے معنی بھی انہوں نے بنا دیے. میری بات سنیں ہے جہاں سے آواز ہے کہ کس کی آواز جو ہے، کون دے رہا ہے آواز اس کائنات میں، یہ آپ کے کان سے تعلق ہے. میری بات نہیں؟ تو یہ پہلا تعلق جو آپ کا کائنات کے ساتھ ہے، یہ زندگی کے ساتھ ہے، کان کے ذریعے ہے. نمبر پہلا نہیں ہے لیکن پہلے شروع کر دے اس کو. اسی طرح پھر خیال آتا ہے آپ کو کہ بولنا، آپ بولتے وقت کائنات میں یا جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں یا سچ میں اضافہ کر رہے ہیں. اگر آپ جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں تو سمجھو کہ پھر آپ گمراہ ہو گئے. اس لیے اس جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہو. یہ میں نے پہلے بھی بتائی بات کہ اگر آپ 40 دن سچ بولنے لگ جاؤ تو 40 دن کے بعد جو کہو وہ پورا ہو جائے گا. نہیں بات نہیں، کیونکہ وہ آپ کی زبان سے سچ ہونا ہے، جو کہو گے وہ سچ ہو جائے گا.
اس زبان کے ذریعے مطلب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہو، تعلق ہو گیا نا. میری ذاتی زندگی کا باہر کی زندگی سے تعلق ہو گیا. تعلق کیسے ہوا؟ بولنے سے. بات نہیں تو گویا کہ بولنے والا جو ہے اور وہ متعلق ہو جاتا ہے باہر کی زندگی سے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے. ہماری آپ کی بات قریب سے آواز جائے، دور جائے، ریڈیو پہ جائے، ٹیلی ویژن پہ جائے اور بین الاقوامی جائے، بین السیاروی ہو جائے، تو گویا کہ آپ کی زبان جو ہے یہ متعلق ہے. زبان کا سب سے بڑا خوبی یہ ہونی چاہیے کہ سچ بولے اور صداقتوں کے قریب رہے اور سامعین کو سچے سامعین کے ساتھ بات کرے. اور اگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے سچ بولنے کی تو وہی کلام الہی بولے اور جیسے حکم ہے ویسے بولے. اس سے آپ کو زندگی سمجھ آئے گی باطن کیا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی اپنی زبان سے درشی بولے، کلام الہی بولے اور حق بولے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق تو باطل کے لباس نہ بناؤ. بولا تب تم الحق کا، اور حق چھپاؤ نا اگر تم جانتے ہو تو. اور اگر ایسا واقع ہو گیا حق برملا ہو اور حق باطل سے مت ملاؤ، ابہام مت پیدا کرو. تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتے وہی جہاں سے ہر روز آتے ہیں. اور پھر بچی ورگا آیا کہاں سے؟ کہتے بھائی یہ قریب ہی سے آئے ہوں. سچی بات نہیں بتائے گا. ابہام پیدا کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے. یا وہ کہاں رہتے ہو؟ کہتے وہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں. یا آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ کہ یہاں سے جاؤ تو آگے گھر آ جاتے. بھائی ابہام تو مبہم بات کرنے والا در حقیقت جھوٹا ہوتا ہے. تو اس کو کائنات کے اندر سے پھر ابہام ہی ملتا ہے. ساری کائنات اس کو کبھی صداقت نہیں ملتی. تو آپ یہ زبان کی اصلاح کرو اور بولنے کی اصلاح کرو اور اس میں صداقت پیدا کرو. اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بولو، سچ بولو. اب یہ ایک بات ہوگی. آگے پھر سوال آتا ہے کہ اور جو تعلقات ہیں موٹا تعلق سر سے آگے آپ کی آنکھ آتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا عجیب راز ہے کہ کائنات کے اندر جو ہے وہ آنکھ آپ کو لا دیتی ہے عکس جھوٹ کا بھی اور سچ کا بھی. اب آپ نے اس لیے تخصیص کر دینی ہے کہ آنکھ کیا چیز لا رہی ہے آپ کے لیے. سمجھ آ رہی میری بات کہ آنکھ جو ہے وہ گمراہی بھی لاتی ہے، آنکھ صداقت بھی لاتی ہے. آنکھ جو ہے اس کا تعلق آپ کے وجود کے اندر نفس سے ہے، روح سے ہے، دماغ سے ہے، احساس سے ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا فوری طور پر مناسب شعبے میں تاثیر دیتی ہے. خالی دیکھتے دیکھتے گناہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے. آنکھ نے جو چیز دیکھی ہے اس کو گناہ کے شعبے میں اطلاع دے دی. وہ جو شعبہ ہے نا وہ مستعد ہوگی بات ہے. آنکھ نے تو اطلاع دے دی کہ یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے، کل کو تمہارا بھی جائے گا. آنکھ نے صحیح جگہ اطلاع دی ہے، آپ وہی شخص دارے جاؤ گے، رک جاؤ گے اور باقی کاروبار بند کر دو گے. تو آنکھ جو ہے یہ اطلاع دیتی ہے. سب سے بڑا جو راز ہے آپ کے پاس جو ہے نا وہ آنکھیں ہیں. آنکھ آپ کو صحیح اطلاع دے گی. اس میں دنیا کے اندر گمراہیوں کے انجام کو دیکھو. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جھوٹوں کی کیا عبرت ہوئی ہے، کہاں سے آئے لوگ کہاں چلے گئے، جھوٹ بولنے والے کیا کیا بات کرتے چلے گئے. کائنات میں کتنے کتنے رنگ رہ گئے. یہ قبریں ہیں، بلکہ قبروں کے نیچے بھی قبریں ہیں، بلکہ آدمیوں کے نیچے بھی قبریں ہیں اور قبروں کے نیچے پھر اور قبریں. ہر جگہ آپ کبھی دیکھو تو آپ کو کیا نظر آئے گا. آنکھ جب محو نظارہ ہو نا اس وقت روح جو ہے نا وہ باطن سے متعارف ہو جاتی ہے. آنکھ جب محو نظارہ اتنی محویت میں ہو کہ آپ پتہ نہیں میں کہاں ہوں تو میں کہ اس وقت آپ کو باطن سے تعارف ہونا شروع ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ آئیے؟ تو آنکھ جب ساری کائنات میں پھیلو، دیکھو رنگینیاں دیکھو، رنگ دیکھو، حسن دیکھو، کائنات کے جلوے دیکھو، پھر آپ کو کائنات میں سارے کے سارے جو ہے وہ نور مرکع جمال نظر آئے گی. کائنات کہ یہ کائنات ایک مرکع جمال ہے پھر نظر آئے گی. اسی طرح آپ دے سواس اور بچے جوان ہو جاتے فوری طور پر باپ کو ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے کھانا آج نہیں کھائے گے؟ کہتے میں آپ میری کوئی بات ہی نہیں مانتے. کوئی میں کچھ اور کہنا چاہتا ہے اور پھر جب چچا درمیان میں جاتے ہیں بچے کی شادی کر دو تو جوان ہو جائے گا تو شادی خود بخود ہی ہو جائے گی. بات نہیں تو گویا کہ آپ کے اندر ہی ایک ایسا عمر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہے نا متعلق ہو جاتی ہیں کائنات سے. اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ آپ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، بچی آ گیا، بیوی آ گئی، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے دفتر میں کوئی ملازمت ہے؟ ذمہ دار ہے بیچارہ وہ جو کوئی نہیں کام کرتا تھا، بھاگا دوڑا پھر رہا تھا، وہی جہاں بیٹھا چائے پی، وہاں بیٹھا کافی کر لے، یہ کر لے. آئے گا تو میرا خیال ہے کہ اس اشتہار کے جگہ پر میں جاؤں
تو آج چلو آسم بھائی جی کا گزارا کر لیتے ہیں، افسر نوکری کر لی ہے، وہ جی مجبوری ہوگی نا، بچے پیدا ہو گئے، تو وہ آنکھ جو ہے نا اس کو پاکیزہ کرنے والی چیز جو ہے نا یہ آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، تو بڑا تو آنکھ ناپاکی میں اڑ جاتی ہے. اور اگر آپ کسی بدقسمت چیز کو دیکھنے لگ جاؤ تو وہ بدقسمتی بولی جائے گی، ناروا نظاروں کو دیکھنے لگ جائے گی تو آپ بھی ناروا ہو جاؤ گے. اس لیے آپ کو کہا گیا کہ دنیا میں مرکعات جمال دیکھو، جسے آستانے کہتے ہیں، روزے آستانے مرکز، وہ گناہ سمجھ آیا، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مقدس میں ہیں. تو وہ آنکھیں جو کہ نیک مقامات دیکھیں گی وہ نیکی ہی میں آپ کو لے جائیں گی، وہ آنکھیں جو برے مقامات کی متلاشی ہوں گی وہ آپ کو برے ہی گھر میں لے جائیں گی. تاکہ نہیں نا اچھے مقامات دیکھو، نیک مقامات دیکھو، نیک لوگوں سے ملو، نیک شکلیں دیکھو. تو وہ آنکھ کی جو پاکیزگی ہے، وہ ایک آدمی تھا ذرا تھوڑا سا بے باک تھا زندگی میں، پاکیزہ زیادہ نہیں تھا. ایک دم پتہ چلا تھا بڑا نیک ہو گیا، پاک ہو گیا. ان لوگوں نے کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا، تو بہت اچھا والا ہو گیا. کہتا اب مجھے میرے پیر مل گیا اس لیے میں نیک ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کا پیر کون ہے؟ اور کہتے بات یہ کہ میری بیٹی پیدا ہوگی. تو بیٹی جو ہے نا یہ سب سے بڑا پیر ہے. کہ انسان جو ہے نا آنکھوں کی جو پاکیزگی ہے، وہ آدمی جو ہے اس کی آنکھ پاکیزہ ہو سکتی ہے جس کو اس کائنات کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اپنے ماں اور بہنوں کے حوالے سے نظر آئے. اور اگر یہ نظر نہیں آتا تو پھر آدمی تعارض یا پاکیزگی نہیں پیدا ہو سکتی. اس لیے جو کچھ تم کہتے ہیں کہ اولاد کو جہیز دیتے ہیں نا بیویوں بچوں کو، تو ایک جہیز اور بھی دینا چاہیے کہ جب سے بچی پیدا ہوئی ہے باپ کی نگاہ ناپاک نہیں ہوئی. یہ بھی جہیز کیسا ہے؟ یہ بات سمجھ. تو کیونکہ بچی جو ہے اس کے لیے باپ کی نگاہ کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے نا، کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے. اور اگر آپ جس وقت کسی طرف جو ہے وہ گمراہ نگاہ ڈال رہے ہو، اس وقت آپ کی اپنی عزت جو ہے وہ کس کے حوالے تھی؟ یہ تو یہ سکتا کہ آپ اللہ کے حوالے کرو اور اللہ کے خلاف جاؤ. اللہ کے حوالے تو اس کی عزت ہے جو آپ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اللہ کے امر کو جو وائلیٹ کر رہا ہے وہ اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا. لہٰذا عین اس وقت جو ہے آپ کے مقدسیات پر ناپاک نگاہ پڑ رہی تھی. ارے جب آپ کے نگاہ غلط پڑ رہی تھی کسی چہرے پر تو آپ کی عزت کے چہروں پر بھی غلط نگاہ پڑ رہی تھی. اب اس وقت نہیں پڑ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد پڑ جائے گی. جتنا تم کیچڑ دیوار پہ دوسروں کی لگاؤ گے اتنا آپ کی دیوار پر ضرور آئے گا. قصہ مختصر ہے، لمبی چوڑی کہانی کو نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی پاکیزگی کو یا اپنی عزت کو سنبھالنے کے لیے دوسروں کی پاکیزگی اور دوسروں کی عزت کرو. یہ اس کا حق ہے. بات ہے